صل على محمد وآل محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وآلہ الطیبین الطاہرین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین. السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین. ناظرین محترم، مسلسل ہماری گفتگو زیارت اربعین سے متعلق ہو رہی ہے. زیارت اربعین کے کلمات کی مختصر شرح پیش کر رہا ہوں. ظاہر سی بات ہے، اگر اس کی شرح جیسی ہونی چاہیے اگر ویسا کرتا رہوں تو کئی جلسات کی ضرورت ہے، مگر تقاضا یہ ہے کہ مختصر الفاظ میں اپنے گفتگو کو سمیٹوں. یہاں تک گفتگو ہوئی ہے، سب سے پہلے زائر نے خدمت امام حسین میں سلام پیش کیے ہیں. ولی خدا پر سلام، حبیب خدا پر اور خلیل خدا اور نجیب خدا پر سلام، صفی اللہ پر اور فرزند صفی اللہ پر سلام. وہ کون ہیں؟ وہ ہے حسین مظلوم شہید، ان پر سلام. اسیر قربات اور قتیل ابرات پر سلام. اس کے بعد زائر گواہی دے رہا ہے، اللہم انی اشہد انہ ولیک وابن ولیک وصفیک وابن صفیک الفائز بکرامتک اکرمتہ بالشہادہ وحبوتہ بالسعادہ. اور بحث یہاں تک ہوئی ہے. اب یہاں سے ہے وَاجْتَبَيْتَهُ بِطِيبِ الْوِلَادَةِ. اجتبا، مجتبا یعنی منتخب شدہ، اجتبا یعنی جیم سے ہے، اجتبا یعنی انتخاب کرنا. میں گواہی دیتا ہوں، اجتبیتہ اے پروردگار، تو نے، ہو کی ضمیر امام حسین کی طرف، تو نے امام حسین کو طیب الولادہ منتخب کیا ہے. طیب الولادہ کا مطلب یہ ہے کہ آپ طیب و طاہر آپ کی پیدائش ہے. یعنی اسی لیے امام معصوم نے فرمایا لا یقاس منا باحد، اے لوگو تم لوگوں میں سے کسی ایک پر ہماری قیاس نہ کرنا. یعنی اہل بیت ائمہ اطہار کی قیاس کسی بھی طرح آپ عام لوگوں پر نہیں کر سکتے. ہم جب پیدا ہوتے ہیں تو نجس ہوتے ہیں، وہ طیب و طاہر ہوتے ہیں. ہم ابتدا نجس، انتہا نجس، مگر وہ طیب و طاہر ہے. اس لیے کہ قرآن کریم نے ان کی طہارت کی گارنٹی لی ہے آیت تطہیر کے ذریعے. انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. ارادہ ہے پروردگار عالم کا، اور اللہ کا ارادہ ٹوٹتا نہیں ہے، اور ارادہ تکوینی ہے، اور ایک الگ گفتگو ہے. یہ محکم ارادہ ہے، اور ارادہ صرف اور صرف اہل بیت رسول کے لیے ہے. اہل بیت سے مراد ائمہ اطہار معصومین، کہ ان کو رجس سے، ہر طرح کے رجس سے دور رکھا، ہر طرح کی نجاست سے ان کو دور رکھا ہے. تو لہٰذا یہاں پر زائر کہہ رہا ہے پروردگار میں گواہی دیتا ہوں تو نے امام حسین کو طیب الولادات، پاکیزہ ولادت منتخب کیا ہے. تو پھر اس کے بعد ہے وَجَعَلْتَهُ سَيَّدًا مِنَ السَّادَةِ، سرداروں کا سردار بنایا ہے. اللہ اکبر. امام حسین سید و شباب اہل الجنہ ہے. ایک روایت ہے سید و شباب الشہداء، شباب اہل الجنہ، شہداء کے سید، جوانان جنت کے سید. تو پروردگار عالم نے امام حسین کو یہ کرامت بخشی کہ آپ کو سادات کا بھی سادات قرار دیا. پھر اس کے بعد آگے وقائدًا من القادہ، اور آپ کو قائد بنایا، یعنی رہنما بنایا، قائدوں کا قائد بنایا. یعنی آج قیادتوں مرہون منت ہے قیادت امام حسین کی. آج دیکھیے ہماری اس دنیا میں بھی دیکھیے
جس نے بھی انقلاب لایا وہ کہہ رہا میں نے اس انقلاب کو حسین سے سیکھا. حتیٰ گاندھی نے میں نے انقلاب کو امام حسین سے سیکھا. اور امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے جو ایران اسلامی یعنی انقلاب اسلامی کو برپا کیا، کہا کہ یہ انقلاب حسینی کا نتیجہ ہے. دنیا کے بڑے بڑے قائدوں نے قائد مانا ہے امام حسین کو، بعد کے تمام ائمہ نے قائد مانا ہے امام حسین کو. تو اسی لیے میں گواہی دیتا ہوں پروردگار تو نے امام حسین کو قائدوں کا قائد قرار دیا ہے. وزائدن من زادت، اور زائدہ کہتے ہیں زائدن دفاع کرنا، یعنی میں گواہی دیتا ہوں اسلام کے دفاع کرنے والوں میں سے ایک بڑا دفاع کرنے والا قرار دیا. اللہ اکبر. حسین سے بڑھ کر کوئی اور مدافع اسلام کا ہو سکتا ہے؟ جنہوں نے اپنے سب کچھ لٹا دیا، کس کے لیے؟ دفاع اسلام کے لیے. سر کٹ جائے مگر دین کو برباد نہیں ہونے دوں گا. یعنی امام حسین کا یزید کے ہاتھوں پر بیعت کرنا یہ امام حسین کا بیعت نہیں ہے، دست دین کا، دست دین الہی کا دست طاغوت پر بیعت ہے. دین ختم ہو جاتا. امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے دفاع کیا ہے دین کا، جان سے، مال سے، بھوک اور پیاس کے عالم میں قربانیاں پیش کر کے امام حسین نے دفاع کیا. اس لیے کہ میں گواہی دیتا ہوں وَزَائِدًا مِنْ زَادَتِ وَآتَيْتَهُ مَوَارِيثَ الْأَنْبِيَاءِ، اور میں گواہی دیتا ہوں آتَيْتَهُ، ہو کی ضمیر امام حسین، پروردگار تو نے ان کو مواریث انبیاء، میراث کی جمع مواریث ہے، تو نے ان کو انبیاء کی میراث عطا کیا ہے. اسی لیے تو زیارت وارثہ میں پڑھ السلام علیکہ یا وارث آدم صفت اللہ، السلام علیکہ یا وارث نوح نبی اللہ، السلام علیکہ یا وارث ابراہیم خلیل اللہ، السلام علیکہ یا وارث موسیٰ کلیم اللہ، السلام علیکہ یا وارث عیسیٰ روح اللہ. یہ سب جو پڑھتے ہیں ہم، اے آدم کے وارث، نوح کے وارث، ابراہیم کے وارث، اسماعیل کے وارث، موسیٰ کے وارث، عیسیٰ کے وارث، محمد مصطفیٰ کے وارث، علی مرتضیٰ کے وارث. پروردگار عالم نے کل انبیاء کی وراثت حسین کو عطا کر دی ہے. وہ وراثت انبیاء کیا ہے؟ علم ہے، شجاعت ہے، تقویٰ ہے، بردباری ہے، زہد ہے، سخاوت ہے. یہ ہے موارث انبیاء. انبیاء کے میراث کا مطلب یہ زمین، یہ جائیداد نہیں ہے، یہ ان کے شخصی میراث ہے. لیکن انبیاء کی میراث ہے، ان کے موارث معنوی ہے. پروردگار عالم نے امام حسین کو تمام انبیاء کی میراثیں عطا کی، اسی لیے وہ وارث انبیاء ہے. وَجَعَلْتَهُ حُجَّةً عَلَىٰ خَلْقِكَ مِنَ الْأَوْصِيَاءِ، تو نے امام حسین کو، میں گواہی دیتا ہوں تو نے امام حسین کو اپنے اوصیاء میں سے تمام مخلوقات پر حجت قرار دیا. حجت کے معنی ہے دلیل، حجت کے معنی ہے رہنما. امام حسین دلیل ہے، رہنما ہے تمام مخلوقین پر. ان کی ذریعے سے خدا پہچانا گیا ہے. ایک مقام پر حدیث موجود ہے، بنا اعبد اللہ، بنا عرف اللہ، اللہ ہماری وجہ سے پہچانا گیا، اللہ ہماری ذرا سے اس کی عبادت ہوئی ہے. وہ خود حدیث قدسی میں کنت کنزا مخفیہ، میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا. فاحببت ان اعرف، میں نے چاہا کہ خود کو پہچانواؤں. فخلقت الخلق، میں نے خاص مخلوق کو خلق کیا. یعنی معرفت کے لیے پروردگار عالم نے جن مخلوقات کو خلق کیا وہ یہ ہے، محمد علیہ محمد علیہ السلام ہے، انبیاء ہے، اولیاء ہے، یعنی اوصیاء پیغمبر، ائمہ معصومین ہیں. تو بنا عرف اللہ، ہمارے ذریعے سے پروردگار عالم پہچانا گیا. تو لہٰذا دلیل ہے، حجت ہے. یہ میں گواہی دیتا ہوں امام حسین آپ کی حجت ہے، تیری حجت ہے پروردگار عالم. فآذر فی الدعاء، یعنی فآذر فی الدعاء، دعا کہتے ہیں یہاں پہ دعوت. دعا کا مطلب یہ دعا نہیں، یہاں سے دعوت یعنی بلانا. داعین الی اللہ یعنی اللہ کی طرف سے بلانا.
فعاذر فی الدعاء، میں گواہی دیتا ہوں کہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے گواہی یعنی دعوت دینے میں کوئی کوتاہی نہیں برتی، کوئی عذر باقی نہیں رکھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ حجت ہے یہ، ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجاۃ، حسین ہدایت کے چراغ ہے، یہی حجت ہیں۔ لہٰذا امام حسین نے لوگوں کو حق کی طرف بلانے میں کوئی کوتاہی نہیں کی، کوئی عذر باقی نہیں رکھا ہے۔ آپ دیکھیے امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی، مسلسل لوگوں کو جانب پروردگار عالم دعوت دیتے رہے۔ حج کے موقع پر جاتے تھے، لوگوں کو پکڑ پکڑ کر حق کی دعوت دیتی تھے، کہہ رہے باطل کی ولایت سے باہر آؤ، ولایت اللہ کی جانب آؤ۔ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے وہ خطبات پڑھیے، جن خطبات میں کہیں اہل بصرہ سے، کبھی اہل کوفہ سے، کبھی کہیں سے آئے ہوئے، مختلف جگہوں سے آئے ہوئے مسلمانوں سے خطاب کر کے دعوت دیتے تھے، بلاتے تھے۔ حتیٰ جو ہے نا اہل کوفہ کے بلانے پر بھی انہوں نے یہی کی، تم مجھے بلاتے رہے ہو لیکن جان لو امام حسین یعنی امام مل امام الا العامل بالکتاب، امام کتاب خدا کے ذریعے سے عمل کرتا ہے۔ تو آپ کیا ہے، وَمَنْحَ النُّصْحُ وَبَذَلَ مُحْجَتَهُ فِيكَ، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ نے اتمام حجت میں کوئی کوتاہی نہیں کی ہے، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ امت کو نصیحت انجام دینے میں بھی آپ نے مانحہ کوئی کوتاہی نہیں برتی ہے۔ یعنی نصح، نصیحت، یعنی آپ نے لوگوں کو دعوت بھی دی، لوگوں کو ناصحانہ گفتگو کے ذریعے حق کی طرف بلایا۔ وَبَذَلَ مُحْجَتَهُ فِيكَ، بذلا یعنی بذل کرنا، ڈالنا، اپنا سب کچھ ڈال دیا، نچھاور کر دیا۔ محجتہ، تیری راہ، محجت کہتے ہیں خون کو، وَبَذَلَ مُحْجَتَهُ فِيكَ، تیری راہ میں اپنے خون کو بہایا۔ کیوں؟ اللہ اکبر، امام حسین نے حق کو بچانے کے لیے، لوگوں کو حق کی طرف دعوت دینے کے لیے وَبَذَلَ، بہایا، بخش دی خون کو۔ محجہ کہتے ہیں خون کو، اپنے خون کو، اپنی جان کو نچھاور کر دیا۔ کیوں؟ کس لیے؟ تیری راہ میں، فیکا یعنی تیری راہ میں، لِيَسْتَنْقِذَ عِبَادَكَ مِنَ الْجَہَالَةِ وَالْحَيْرَةِ الضَّلَالَةِ، تاکہ انتقاض یعنی نکالے، انقاذ کہتے نکالنے کو، تاکہ لوگوں کو جہالت سے، تیرے بندوں کو جہالت سے اور ضلالت اور گمراہی کی حیرت سے باہر نکالنے کے لیے اپنے خون تک کو امام حسین نے بہایا ہے۔ امام حسین نے یہ سر دیا، یہ کہتے ہیں نا امام حسین نے شہادت پیش کی، کس لیے؟ امت کی بخشش کے لیے۔ اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ جو عیسائیوں کا عقیدہ ہے، عیسائی کہتے ہیں کہ امت کی گواہوں کو لے کر جناب عیسیٰ سولی پر چڑھے گئے۔ یہاں اگر ہم کہتے ہیں امام حسین نے بخشش امت کے لیے اپنی شہادت پیش کی، تو ہرگز ویسا نہیں جو عقیدہ عیسائیوں کا ہوتا ہے، بلکہ یہاں اس کا مطلب یہ ہے کہ امام حسین نے اپنے جان تک کو دے دی تاکہ پروردگار تیری بندوں کو ضلالت کے اندھوروں سے، گمراہی کے حیرت سے باہر نکالے، تاکہ وہ سمجھیں امام حسین کو، ان کے مقصد کو سمجھیں کہ انہوں نے شہادت کیوں پیش کی، کیوں کہا کہ مجھ جیسا یزید جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا، یہ کیوں کہا؟ کیونکہ وہ ولی اللہ ہے، ولی اللہ کبھی ولی شیطان کے ہاتھوں پر بیعت نہیں کر سکتا۔ حق کے راستے کو بتایا، یزید کے کیریکٹر کو بتایا، تاکہ رہتی دنیا تک یاد حسین باقی رہے، شہادت حسین زندہ رہے، شہادت حسین کے سائے میں مقصد حسین زندہ رہے، اور مقصد حسینی مقصد خدا ہے، مقصد حسینی دین ہے، مقصد حسینی اسلام ہے۔ اس کو بچایا تاکہ شہادت کی روشنی قیامت تک کے لیے لوگوں کے لیے مشعل راہ بن جائے۔ تو لہٰذا اس کا مطلب یہ ہے شہادت کے ذریعے امت کو بخشوایا، مطلب شہادت کی روشنی سے جس نے بھی کسب فیض کیا وہ اس دنیا میں نجات پا گیا۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔